بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب اسلام سعد، حدیث نمبر 38-58 پڑھو بھائی۔ چلیں، حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بارے میں حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں جس دن میں اسلام لایا اس دن کوئی آدمی اسلام نہیں لایا، اور میں 7 دن ٹھہرا رہا اور میں اسلام کا 1/3 تھا۔ اگر یہ اسلام کے 1/3 تھے تو ان سے پہلے پھر کتنے آدمی مسلمان ہو چکے ہوں گے؟ 2۔ 1/3 مطلب تہائی یہ تھے، تو یہ ایک آدمی ہے، تو اس پر تو اشکال ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ ثلث نہیں بنتے۔ ان سے پہلے تو بہت سارے حضرات اسلام لا چکے ہیں۔ حضرت ابوبکر نے ان سے پہلے اسلام قبول کیا، حضرت علی، حضرت خدیجہ، یہ تو مشہور لوگ ہیں۔ حضرت ابوبکر، حضرت علی، حضرت خدیجہ، عورتوں میں، بچوں میں، مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے، تو وہ 3 تو یہی ہو گئے، ثلث سے یہ نہیں بنتا، حالانکہ اور بھی لا چکے تھے۔ تو اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کہا ہے، ایک جواب تو یہ کہا ہے کہ نظراً الی اسلام الرجال البالغین، بالغ حضرات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا میں اسلام کا تیسرا تھا، یعنی انہوں نے ان کو شمار کیا ہے، بالغ مردوں کو، باقیوں نے شمار کیا، اور بالغ مرد 2 ہی تھے، حضرت حضور علیہ السلام اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ۔ یہ جواب عمدۃ القاری والے نے یہاں نہیں، 3660 نمبر والی حدیث میں وہاں لکھا ہے، وہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ بنا کہ انہوں نے بالغ مردوں کو دیکھتے ہوئے کہا ہے۔ اس سے پہلے لیکن انہوں نے الرجال البالغین کہا ہے، بالغین۔ چلیں دوسرا، اچھا یہ ایک جواب ہے۔ ایک جواب جو فیض الباری والے نے دیا ہے، حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ مجھے زیادہ اچھا لگا ہے۔ وہ فرماتے ہیں یہ بات تو انی لثلث الاسلام خلاف واقع ہے، اس لیے کہ بہت سارے پہلے مسلمان ہوتے تھے، ولکنہ قال باعتبار علمہ، انہوں نے اپنے علم کے اعتبار سے کہا، اس لیے کہ اس وقت جو آدمی بھی اسلام لاتا تھا وہ اس کو مخفی رکھتا تھا، یہ یہی سمجھتے رہے کہ مجھ سے پہلے 2 آدمی مسلمان ہوں، اور وہ کون سے ان کے علم میں آئے تھے وہ واللہ علم وہی جانتے تھے، لیکن وہ ابھی تک یہی سمجھتے تھے کہ صرف 2 آدمی مسلمان ہوئے، تیسرا میں ہو رہا ہوں۔ تو اس لیے یہ جواب بالکل ٹھیک لگتا ہے کہ اس لیے اس وقت اسلام چھپایا جا رہا تھا، یہ تو بعد میں پھر اسلام کھلتا ہوا آیا۔ ہاں، قال باعتبار علمہ۔ باب ذکر الجن، دیکھو ذکر الجن بھی لکھا ہوا ہے، ذکر الجن بھی لکھا ہوا ہے۔ ہاں بھائی عرفان، یہ ذکر الجن کب ہوگا، ذکر الجن کب ہوگا؟ اور ہاں بھئی یہ اس لیے کہ اگر اس کو بابن پڑھیں گے تو پھر ذکر الجن پڑھیں گے، اور اگر بابو پڑھیں گے پھر ذکر الجن پڑھیں گے۔ اچھا، باب ذکر الجن وقول اللہ تعالی قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، جنات کا تذکرہ اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تفسیر۔ باب قول اللہ تعالی، یعنی اس آیت کی تفسیر آئے گی نیچے، جنات کا تذکرہ، یعنی جنات حضور کے پاس آئے تھے۔ عمدۃ القاری میں لکھا ہے کہ جنات کل 6 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، 6 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ وہ 6 مرتبہ کون کون سا ہے، کس موقع پر آئے، پھر کس موقع پر آئے؟ اللہ رحمت نازل فرمائے محدثین پر۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے، علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے عمدۃ القاری میں یہ وہ 6 جگہیں بھی لکھ دی ہیں کہ کس جگہ میں کون کون سے ہے، جو دیکھنا چاہے اس کو دیکھ لیں۔ ہاں بھی یہ حدیث ہے 38-59، اس میں ہے حدیث، اس حدیث میں آگے حدثنا مسعر لکھا ہوا نا، اچھا نیچے لکھا ہوا ہے بالمحملات کا منبر، سمجھ گئے ہوں گے کیا مطلب ہے اس کا؟ بالمحملات یہ سین ہے، شین نہیں ہے، عین ہے، غین نہیں ہے، را ہے، زا نہیں ہے، بالمحملات یہ سارے بغیر نقطوں والے، اگر نقطے والے ہوتے پھر ہوتا بالمعجمات۔ اچھا، اور آگے کا منبر، یہ مسعر ہے، منبر کے وزن پر،
مسعر نہیں ہے، مساعر نہیں ہے، مساعر نہیں ہے، سب عربی کے الفاظ ہیں، اور اعلام میں تو ہر قسم آ جاتے ہیں، اس میں فعل بھی آتا ہے، مفعول بھی آتا ہے، سب کچھ آتا ہے۔ تو یہ ایک لفظ میں انہوں نے یعنی بجائے لمبا ضبط لکھنے کے بالسین المہملتی والعین المہملتی والراء المہملتی وزنہ بفتح الاولی و کسر الاولی و فتح الثانی، یہ لکھنے کے بجائے بڑا آسان سا بالمہملات کا منبر، بس یہ بھی ضبط لکھ دیا انہوں نے۔ تو یہ ضبط کا ایک طریقہ معلوم ہوا۔ عن معن بن عبد الرحمن سمعت ابی، معن بن عبد الرحمن کہتے ہیں میں نے اپنے والد یعنی عبد الرحمن بن عبداللہ بن مسعود ان سے پوچھا، ان سے سنا، وہ کہہ رہے تھے میں نے حضرت مسروق سے پوچھا، مسروق بن اجدع مشہور راوی ہیں، ان سے پوچھا من آذن النبی بالجن لیلۃ استمع القرآن، کہ جس رات جنہوں نے آپ سے قرآن سنا تو اس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کس نے کہ یہ جن ہیں اور قرآن سن رہے ہیں؟ جن کا معنی نہ دکھائی دینے والی مخلوق، جن یجنو چھپنا یا چھپانا، جن چھپی مخلوق، جیم نون کا مادہ جہاں بھی آئے گا وہاں چھپنے کا معنی آئے گا، جیسے جن چھپی ہوئی مخلوق، اذا جن اللیل کیا آتا ہے قرآن میں، لما جن علیہ اللیل، رات چھا گئی، رات نے سب کو چھپا دیا۔ مجنون جس کی عقل چھپا دی گئی ہو، جنہ کا مادہ جہاں بھی آئے گا اس میں یہی معنی ہوگا۔ ایسے کافرہ کا معنی بھی چھپانا، ہاں جنت کو جنت اس لیے کہتے ہیں ہماری آنکھوں سے چھپائی ہوئی ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آتی، چھپا دی گئی ہے، ہر جگہ ایسے ہوگا۔ عربی کے تمام الفاظ تقریباً ایسے ہوتے ہیں۔ کافرہ کا معنی چھپانا، جہاں بھی کافرہ کا مادہ آئے گا اس کا معنی کفار ہوگا۔ اذ اعجب الکفار غیظہ، کیسے 27ویں پارے میں قرآن میں، فلما اعجب الکفار غیظہ، فلما اعجب الکفار غیظہ، کیسے ہے؟ ہاں اچھا اس طرح کی آیت ہے، اعجب الکفار غیظہ سے ملتے جلتے الفاظ ہے قرآن۔ ہاں چلیں اچھا باہر یہاں آتا ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ کسانوں کو اپنی کھیتی اچھی لگی، اعجب الکفار جی ہاں، اذ اعجب الکفار نباتہ، جب بالکل یہی ہے، اذ اعجب الکفار نباتہ، جب ان کفار کو ان کی کھیتی اچھی لگی، کفار سے مطلب کسان ہے، کیونکہ کسان اپنی اس کھیتی کو زمین کے نیچے چھپا کے آتا ہے بیج کو، پھر وہ باہر نکلتی ہے تو اچھی لگتی ہے۔ تو ایسے موقع پر اللہ نے کفار کہا ہے ان کے بارے میں، فلاح نہیں کہا، تاکہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا احساس اور زیادہ ہو کہ میں تو وہ تھا جو دانہ نیچے چھپا کے آیا تھا، یہ پھر باہر نکل آیا۔ تو قرآن کے ہر لفظ میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ تو کافر کو کافر اس لیے کہتے ہیں کہ اس نے حقیقت کو چھپایا ہوتا ہے، اس لیے کہ توحید ایک ایسی حقیقت ہے جو انسان کو نہ بھی بتائی جائے تو سمجھ آ جاتی ہے کہ آخر یہ اکیلا سورج نکلتا ہے وقت پر، غروب ہوتا ہے وقت پر، آسمان بغیر چھت کے، یہ سب کچھ کون چلا رہا ہے؟ تو ایک ذات تو ہے، تو کافر اس کو وہ چھپاتا ہے۔ چلیں اچھا کس نے جنات کو یہ بتایا؟ عمدۃ القاری میں لکھا ہے یہ 9 جنات تھے، 9 جنات تھے جس رات قرآن سن رہے تھے۔ کس نے اللہ کے نبی کو بتایا تھا؟ فقال، انہوں نے کہا حدثنی ابوک، مسروق کون کہہ رہا ہے مجھے؟ ہاں یہ مسروق نے کون؟ ابھی ایک منٹ، تو فقال حدثنی ابوک، فقال کی ضمیر جائے گی مسروق کی طرف۔ مسروق نے کہا عبد الرحمن بن عبداللہ بن مسعود کو، وہ پیچھے ابھی جو لکھا ہے، تو ان کو کہا کہ مجھے آپ کے باپ یعنی عبداللہ بن مسعود نے بتایا، انہو آذنت بہم شجرۃ، ان کے بارے میں درخت نے حضور علیہ السلام کو بتایا تھا۔ اچھا اس میں کچھ باتیں ہیں علمی لحاظ سے۔ ایک انہوں نے کہا حدثنی ابوک یعنی عبداللہ، حدثنی ابوک عبداللہ کیوں نہیں کہا، یعنی عبداللہ کیوں کہا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس سے آسان بات تو یہ تھی حدثنی ابوک عبداللہ، مبدل منو بدل بن جاتا سیدھا سا۔ یاد رکھیں جب کہ سند کے اندر، حدیث کے اندر کوئی ایک نام آئے اس کے بعد آگے یعنی کا لفظ آئے یا ہوا کا لفظ آئے، یہ ضابطہ ہے کہ وہ راوی کی طرف سے اپنی طرف سے داخل کیا ہوا لفظ ہے، اصل روایت کا وہ لفظ نہیں ہے نا، راوی کی طرف سے۔ حدثنی ابوک
یہ جو لفظ ہے نا یعنی، یہ لفظ یعنی یہ زید نہیں ہے، بلکہ روایت حدیث کا یہ ضابطہ ہے کہ راوی اگر اپنی طرف سے کسی شخص کے نام کی وضاحت کرے تو اس سے پہلے ہوا یا یعنی لکھنا لازمی ہوتا ہے، ورنہ من وجہ خیانت شمار ہوتی ہے یہ حدیث کے باب میں۔ اگر وہ ایسے کہہ دیتے حدثنی ابو کا عبداللہ تو یہ درست نہ ہوتا، اس لیے کہ روایت میں یہ نہیں ہے۔ اب یہاں کسی راوی نے آگے سے کہا، یعنی جو مسروق تھے انہوں نے عبداللہ نہیں کہا، مسروق نے اتنا کہا حدثنی ابو کا انہ آذنت، پھر کسی راوی نے درمیان میں اضافہ کیا۔ اضافہ کرنا ہے تو پھر ضروری ہے کہ آپ یعنی لکھیں یا ہوا لکھیں تاکہ وضاحت ہو جائے کہ بعد میں اضافہ ہوا ہے، تو اس کو کہتے ہیں یہ مدرج ہے، ادراج ہے، تو اس کو ادراج کہتے ہیں۔ اس طرح کے سوال پیپر میں بھی آتے ہیں کہ یعنی لکھنے سے کیا مراد ہے، ضروری نہیں ہے، ویسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ نہیں، اور پرچہ بناتے تو کون سا مجھے یاد ہوگا کہ میں نے یہ بات کہی تھی، لیکن یہ اہم باتیں ہوتی ہیں۔ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ اس کو آپ نظر انداز نہ کرو۔ میں عرض کیا نا کہ یا ہوا لکھتے ہیں یا یعنی لکھتے ہیں، اور یہ کوئی بخاری مسلم کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ حدیث کے ساتھ ہے، حدیث میں کہیں یعنی ہوگا کہیں ہوا ہوگا۔ یہ ہاں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے بعض دفعہ کہ ادراج کس نے کیا ہے، لیکن اس کے لیے بھی گہری تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثلا اس کا ایک اصول، ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس سند کو دیکھیں، اس سند میں یعنی ہے، اس کی اور سندیں ڈھونڈیں، اور سندیں مل جائیں، یہاں پر یعنی نہ ہو اور ان سند کے راوی میں سے کوئی ایک راوی نہ ہو، تو پتہ چلا کہ ان راویوں نے تو نہیں کیا نا، اب یہ راوی ادھر آیا تو یعنی آ گیا، تو اس سے پتہ چلتا ہے۔ اور کہیں کہیں وہاں صراحت ہوتی ہے، یعنی قال حدثنی ابوک آگے ڈیش لکھا ہوگا، قال پیچھے مثلا ابو اسامہ ہے، قال ابو اسامہ یعنی عبداللہ، کہیں وضاحت ہوگی، تو اس طریقے سے پھر پتہ چلتا ہے۔ اس لیے علم حدیث بہت واسع علم ہے، علم فقہ اتنا واسع نہیں ہے۔ واسع نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ مدون بہت ہو چکا ہے، اور ایک محدود مسائل ہیں، پاکی ناپاکی، جائز ناجائز، اجارہ شفع لقطہ، لیکن حدیث بہت وسیع ہے۔ تو انہ آذنت بہم شجرۃ، ان کو درخت نے اطلاع دی تھی۔ یہاں ایک یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ درخت ہے تو درخت سے کون سا درخت مراد ہے؟ محدثین میں نے کہا نا بہت تحقیق کرتے ہیں، انسان ہے تو انسان کون سا مراد ہے، امرا ہے تو کون سی امرا مراد ہے، تو شاجرہ سے مراد کون سے شاجر ہے، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ میں نے اصول بتایا ہوا ہے آپ کو، شاباش۔ دوسری کتب حدیث میں، آخر یہ حدیث صرف اسی جگہ تو نہیں ہوگی، اگر یہ صرف اسی جگہ پر ہو تو پھر اس کو کہا جاتا ہے تفرد بہ فلان، کہ یہ حدیث اس فلاں راوی نے، فلاں مصنف نے خود اکیلے نقل کی ہے، یا افردہ المصنف، مصنف نے اکیلے اس کو بیان کیا، مصنف کے ساتھ اس حدیث کو اور کوئی بیان کرنے والا نہیں ہے۔ یہ اصطلاحی الفاظ ہوتے ہیں، میں نے ان کو کہیں لکھا بھی تھا، ابھی تو میرے سامنے نہیں آ رہا، لیکن یہ ایسے ہی ہے، جب کوئی کہتا ہے نا افردہ المصنف، مصنف نے اس کو افراداً بیان کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بخاری نے نقل کیا ہے اور کتب حدیث والوں نے اس کو نقل نہیں کی ہے، ایسی کم روایت ہوتی ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا شاجرہ سے کون سا درخت مراد ہے، دوسری کتب حدیث بہت ساری ہیں، میں کبھی کبھی آپ کو نام گنواتا بھی رہتا ہوں، تو کسی کتاب میں تو آخر جہاں جنات کا تذکرہ ہوگا، اس آیت کی تفسیر کا تذکرہ ہوگا، حدیث ہوگی، وہاں ممکن ہے کسی حدیث میں درخت کا نام بھی ہو، تو وہاں سے ہم لے لیں گے کہ شاجرہ یراد بہ قضا کما فی کتاب فلاں، جیسے مثلا اب میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کو ہم نے دیکھا تو مسند اسحاق بن راہویہ، جیسے مسند ابی داود ہے، مسند ابی داود الطیالسی، اور مسند مسانید بہت ساری ہیں، مسند احمد بن حنبل ہے، ایسے مسند اسحاق بن راہویہ، مسند اسحاق بن راہویہ، انہوں نے یہی سند ابو اسامہ سے بیان کیے، اسی سند کے ساتھ، یہاں بھی تو ابو اسامہ ہے نا، ابو اسامہ سے آگے یہی سند سے بیان کی ہے، ابو اسامہ نے کہا مسعر معن عبد الرحمن سمیت، تو ابھی یہی ہے، تو انہوں نے ابو اسامہ سے آگے اسی سند کے ساتھ بیان کی، اور مسند اسحاق بن راہویہ میں الفاظ یہ ہیں، یہاں ہے آذنت بہم شجرۃ، انہوں نے کہا آذنت بہم سمورۃ، سامورہ، سامورہ کس درخت کو کہتے ہیں؟ کیکر کے درخت کو، ببول کیکر لکھے ہوتا ہے، ببول کے درخت کو، تو وہاں اس روایت میں لکھا ہے مسند اسحاق بن راہویہ میں آذنت بہم سمورۃ، تو ہم لکھیں گے شجرۃ المراد بہ
سامورہ لما وقع، یہ آپ کو اصطلاحی تعبیرات بتا رہا ہوں علم حدیث کے اندر لکھنے کی. المراد بها سامورة لما وقع في مسند اسحاق بن راہوے عن ابی اسامة بهذا الاسناد آذنت بهم سامورة. حدیث نمبر 3860 یہ حدیث مکرر ہے، یعنی پہلے آئی ہوئی ہے. کہاں آئی ہے؟ حدیث نمبر 155 پر. واقعی کھولنا مشکل ہے کیونکہ وہ پہلی جلد میں ہوگی، لیکن وہاں یہ حدیث ہے. وہاں ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ من نوعان ایسے ہی، اس میں ہو سکتا ہے کہ اس میں الفاظ زیادہ ہوں جہاں کم، وہاں کم ہوں یا زیادہ ہوں، اور وہاں کوئی اضافی وضاحت ہو جو یہاں نہ ہو، وہاں سند اور ہو یہاں سند اور ہو، تو اس لیے اس روایت کا دیکھنا مفید ہوتا ہے. یہ میرے سامنے ہے جلد اول کا صفحہ نمبر 215 حدیث نمبر 155. تو اس کے اندر ایک تو سند میں فرق ہے اور دوسرا الفاظ میں بھی فرق ہے. وہ ذرا مختصر ہے 155 والی، اور یہ جو ہماری ہے 3860 یہ ذرا مفصل ہے. تو انشاءاللہ آگے کی حدیث آ رہی ہے وہ دوسری روایات میں مختلف ہے، وہاں تفصیل سے بات کریں گے. چلیں بھائی یہ لے جاؤ. تو یہ حدیث نمبر 3860، تو اس میں حدیث کے اندر آتا ہے عن ابی ہریرہ روایت انہ کان یحمل مع النبی اداوۃ لوضوئہ
چیز ہے؟ نصیبین ایک علاقہ ہے. جب یہ ایک علاقہ ہے، اب اس لفظ کا ضبط کیا ہوگا؟ یہ علاقہ کہاں واقع ہے؟ یہ علاقہ اب اس وقت کہاں پایا جاتا ہے؟ یہ علاقہ، اس کا نام نصیبین کس وجہ سے پڑا ہے؟ یہ ساری باتیں جب کسی علاقہ شہر کا نام ہو، اب اس کے بارے میں واضح باتیں القاموس الوحید تو ہمیں نہیں بتائے گی. قاموس الوحید میں تو وہ الفاظ ہیں جو عام طور پہ استعمال ہوتے ہیں، اعلام تو نہیں ہوں گے، شہروں کے نام تو نہیں ہوں گے، الا یہ کہ کوفہ، بغداد، مشہور شہر چند لکھے ہوں گے. ہر علاقہ لکھ دیا ہو ایسا تو نہیں. قاموس الوحید ہو بھی نہیں سکتے، ساری لغت میں شہروں سے بھر جائے گی، علاقوں سے بھر جائے گی. تو اس کے لیے الگ لغات ہیں. یہ نون پہلے بھی میں کئی دفعہ کر چکا ہوں. علماء نے ہر فن پر الگ الگ لغات لکھ دی ہیں، بتایا نا آپ کو. قرآن پر الگ ہیں، حدیث پر الگ ہیں، غریب الحدیث پر الگ ہیں، فقہ پر الگ ہیں، اصطلاحات فقہ پر الگ ہیں، اعلام پر الگ ہیں، لغت میں الگ ہیں. اسی طرح شہروں پر بھی الگ لغات لکھی گئی. شہروں پر تو اس میں جو سب سے مشہور اور معتبر لغت ہے شہروں کے بارے میں، اس کا نام ہے معجم البلدان. بہت مشہور ہے، ماخذ کی حیثیت رکھتی ہے. جب کسی علاقے کے بارے میں کچھ بتانا ہو تو اسی معجم کا معنی لغت اور بلدان کا معنی شہر، شہروں کی لغت. اور یہ جن کی لغت ہے وہ بڑے مشہور سے آدمی ہیں. شیخ امام شہاب الدین ابی عبداللہ یاقوت بن عبداللہ الحموی الرومی البغدادی، لیکن مشہور حموی کے نام سے ہے. یہ حموی کی لغت ہے. اس میں یہ میرے سامنے ہے معجم البلدان، جلد نمبر 7-8. اس میں ہم نصیبین دیکھتے ہیں. حروف تہجی کی طرف ہوگا بالکل. یہ میم چل رہی ہے، یہ آگے نون شروع ہو گئی ہے، یہ نون سواد بھی آ گئی ہے، نصیبین. اب اس نون سواد میں نصیبین بھی انشاءاللہ آ جائے گا. یہ آ گیا، نصیبین بھی آ گیا. اب دیکھیں اس کو لکھ رہا ہے بالفتح ثم الکسر نسی ثم یا، پھر یا کے ساتھ. اچھا، علامت الجمع الصحیح. اب دیکھو اس کا ضبط نیا طرز پہ کیا ہے. علامت الجمع الصحیح کیا کہنا چاہتا ہے؟ جمع صحیح کی علامت میں جو یا ہوتی ہے اسی طرز پر ہے. تو لہذا یہ کیا پڑھیں گے اس کو؟ نصیبین مسلمین کے وزن پر. یہ اس نے آگے سارا بتا دیا وزن نا. علامت الجمع صحیح. ومن العرب من يجعلها بمنزلة الجمع فيعربها في الرفع بالواو وفي الجر والنصب بالياء. بعض عرب ایسے ہیں کہ اس کو بس ایسے درجہ دیتے ہیں اس کا اعراب لکھنے میں. ضبط تو بتا دیا نصیبین، اب اعراب بتا رہے ہیں. اعراب کلمے کا آخر ہوتا ہے. بعض اس کو جمع کا درجہ دیتے ہیں تو اس کو رفع میں واو کے ساتھ، جر اور نصب میں یا کے ساتھ، یعنی ہذہ نصیبین اور مررت بی نصیبین، ہذہ نصیبون، ہذہ نصیبون، مررت بی نصیبین ورأیت بی نصیبین. یہ بعض اس کو یوں لکھتے ہیں، لیکن والاکثر یقولون نصیبین، اکثر اس کو نصیبینو کہتے ہیں. وَيَجْعَلُونَهَا بِمَنْزِلَةِ مَا لَا يَنْصِرِفْ مِنَ الْأَسْمَاءِ وَنِسْبَةُ إِلَيْهَا نَصِيبِيٌّ وَنَصِيبِينِيٌّ. جو اس علاقے میں رہتا ہے اس کو بعض نصیبی کہتے ہیں، جیسے لاہوری، ملتانی، مکی، اور بعض اس کو نصیبینی کہتے ہیں. فمن قال نصیبینی اجراہ مجرا ما لا ينصرف والزمہ الطریقۃ الواحدہ مما ذکرنا ومن قال نصیبی. اچھا آگے کہا، یہ تو بتایا نا شروع میں اس کا ضبط، اس کا اعراب بھی اور ضبط بھی. ضبط اور اعراب الگ الگ چیزیں. او بھائی سو رہا ہے، بزرگ کا معجم البلدان کا مطالعہ کیا ہوا ہے پہلے؟ پھر اللہ کا نیک بندہ توجہ دے. تو پہلے اس کا ضبط بتایا، پھر اعراب بتایا. اچھا آگے ابھی پہلے اس کا ضبط بتا دیا، اعراب بتا دیا. آگے کا ہی مدینۃ عامرۃ من بلاد الجزیرۃ علی جادۃ القوافل من الموصل الى الشام وفی قراها على ما يذكر اهلها 40,000
بستان بینہا و بین، آگے لمبا چل رہا ہے نا، اس میں یہ باغات ہیں، فلاں جگہ واقع ہے، اور اتنا لمبا لکھا ہوا ہے کہ اس کا جو ہے نا لمبائی کتنی ہے اور طول کتنا ہے، طول بلد، عرض بلد، یہ ساری باتیں انہوں نے اس کو لکھی ہوتی ہیں۔ اور عام طور پر یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ اس کا یہ نام کیوں رکھا گیا ہے، اس کے بارے میں اشعار لکھے ہوئے ہیں۔ تو اور نصیبین، اس کے علاوہ اور کہاں کہاں کوئی شہر ہے، بہت کچھ اس میں لکھا ہوا ہے۔ تو اس شہر کے بارے میں اچھا خاصا لکھ دیا، یہ ہے معجم البلدان۔ لیکن چونکہ یہ مفصل ہے، یہ ہمارے سامنے نون کی پٹی ہے اور 8ویں جلد ہے، جسے یہ لگتا ہے کہ بظاہر 10 جلدیں ہوں گی، تو 10 جلدیں پر کتاب ہے۔ ایک عالم ہے، انہوں نے اس کا اختصار لکھا ہے معجم البلدان کا، یعنی ضروری وہ باتیں لکھتے گئے، زیادہ طوالت میں نہیں گئے۔ اس کتاب کا نام ہے مراصد الاطلاع، مراصد صاد کے ساتھ، اطلاع، اطلع یطلع، مراصد الاطلاع، پورا نام ہے مراصد الاطلاع علی اسماء الامکنۃ والبقاع، علاقوں اور جگہوں کے ناموں پر مطلع ہونے کے مقامات، جی بقاع، بقعۃ کی جمع بقاع، مراصد الاطلاع علی اسماء الامکنۃ والبقاع۔ اس لیے اگر تم خریدنا چاہو تو مراصد الاطلاع خرید لو، اور ایک ہی کافی ہے تمہیں، اور جلدیں تو اس کو مجھے معلوم نہیں، ایک جلد میں تو باہر وہ نہیں ہے، میں نے مطالعہ کیا ہے، استفادہ کیا ہے، لیکن اس وقت مجھے اس کی جلدوں کا علم نہیں ہے۔ اور ورنہ اگر کمپیوٹر لینا چاہو تو اس میں تو یہ دونوں ہی موجود ہیں، معجم البلدان بھی موجود ہے، مراصد الاطلاع بھی موجود ہے، اور BCU موجود ہیں۔ تو یہ لفظ نصیبین یہ ہوا۔ اب اس کا حاشیہ دیکھو نیچے، اب یہاں اس نے ضبط لکھا ہے لیکن تھوڑا سا اور طریقے سے لکھا ہے، طرز اور ہے، بفتح النون، آگے لکھا وکسر الصاد المہملہ، ٹھیک ہو گیا، اور آگے لکھا ہے وسکون التحتیتین وبالموحدۃ المکسورۃ بینہما، دیکھو کیسا لکھا ہے، سکون التحتیتین، نیچے 2 نقطے ہوں تو کیا ہوتا ہے، یا، تو جو دونوں یا ہیں دونوں ساکن ہیں، لیکن یا نصیبین، سواد کے بعد یا اکٹھی تو نہیں ہے، آگے تو با ہے پھر یا ہے، اس نے کہا دونوں ایسی 2 یائیں وبالموحدۃ المکسورۃ بینہما، کہ ان کے درمیان ایک موحدہ ہے، وہ مکسور ہے، یا دونوں یا پر سکون اور با جو ان دونوں کے درمیان ہے اس پر کسرہ، نصیبین، آخر میں وبالنون، آخر میں نون ہے۔ بلد بین الشام والعراق وفیہ مذہبان، منہم من یجعلہ اسما واحدا ویلزمہ الاعراب کاعراب الاسماء الغیر المنصرفہ، ومنہم من یجریہ مجر الجمع کذا فی الکرمانی۔ کیونکہ یہ لغت کی بات ہے نا، تو اس لیے اس کو کرمانی والا نے بطور خاص لکھا کہ اس لفظ کے اعراب کیا ہیں، اس لفظ کا ضبط کیا ہے، اس کی زیر زبر کیا ہے۔ منگوائی تھی اپنے مدرسے کی لائبریری کے لیے، مدرسے والوں سے کہا تھا تو ان کو ملی نہیں ہے پاکستان سے، کہیں سے کوئی ساتھی پتہ کرا کے منگا دے تو انشاءاللہ منگا لیں گے، پیسے مسلم اسلام مدرسے سے دیں گے، منگوانے سے پہلے بتا دیں۔ اچھا آگے کہا وَنِعْمَ الْجِنُّ، اور یہ کیا ہی اچھے جن تھے، فَسَأَلُونِي الزَّادَ، اور ان جنوں نے مجھ سے زاد رہ مانگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ زاد کا معنی کھانے پینے کا سامان، زاد راہ یہی ہوتا ہے نا، انہوں نے مجھ سے کھانے پینے کے سامان کا سوال کیا، تو میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ یمر بعظم ولا بروثۃ، کہ یا اللہ وہ جس ہڈی اور جس لید کے پاس سے بھی گزریں، الا وجدوا علیہ طعاما، تو اس پر وہ کھانا پائیں، جس ہڈی کے پاس سے گزریں اس ہڈی پر کھانا پائیں، جس لید کے پاس سے گزریں اس پر کھانا پائیں۔ کھانا پائیں کا کیا مطلب ہے؟ کھانا پانے کے 2 مطلب ہیں جو فتح الباری میں لکھے ہیں۔ نمبر 1، کھانا اس پر بن جائے، یعنی ہڈی کے اوپر کوئی کھانا بن جائے تو وہ اس کھانے کو کھا لیا کریں، اور لید کے اوپر کوئی کھانا بن جایا کرے تو اس کو کھانا کھا لیا کریں۔ اور دوسرا طرف یہ ہے کہ خود اس چیز میں کھانے کا ذائقہ آ جائے، ہڈی کھائیں اور جیسے کھانا کھا رہے ہوں،
لید کھائیں جیسا کہ کھانا کھا رہے ہوں۔ اس میں تھوڑا سا اشکال ہوتا ہے کہ لید کھلانا تو ایک اچھی چیز نہیں ہے، جبکہ جن بھی ایسے مکلف ہیں جیسے ہم انسان مکلف ہیں عبادات وغیرہ کے بھی۔ جنت میں جس طرح انسان جائیں گے اسی طرح جنات بھی جائیں گے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبادت کے مکلف تو دونوں ہیں، تو لید والی بات قابل غور لگتی ہے، لہذا عمدۃ القاری میں دیکھا تو وہاں اس کا حل ملا، لیکن حدیث نمبر 21 کے تحت انہوں نے لکھا ہے، انہوں نے لکھا کہ العظم طعام الجن انفسهم والروث طعام لدوابهم، ہڈیاں خود جن کھاتے ہیں اور لیدیں ان کے جانور کھاتے ہیں۔ یہ بات بڑی معقول سی لگتی ہے۔ چلیں جی آگے چلو، یہ آگے ہے باب اسلام ابی ذر، حدیث نمبر 3861۔ اچھا سن لو بھائی آپ لوگ، یہ والی حدیث بخاری شریف میں لکھ لو، حدیث نمبر 3522 میں ہے، لکھو، اس لیے لکھوا رہا ہوں کہ اس سے متعلقہ کام آپ کے ذمہ لگانا ہے۔ 3522 3522 اور مسلم شریف میں 2473۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آج تو اس کا ترجمہ دیکھو طالب علم پڑھ دے گا، آپ نے آج یہ بخاری والی یہ حدیث اور مسلم والی یہ حدیث جو میں نے لکھوائی ہے یہ آپ نے پڑھ کے لانی ہے، صرف پڑھنا کافی نہیں، حدیث چھوٹی سی ہے، پڑھنے کے دوران آج آپ نے جو حدیث پڑھی ہے اس حدیث کا اور اس حدیث کا آپس میں کیا اختلاف ہے، حالانکہ وہاں بھی یہی حدیث لکھی ہوئی ہے۔ ہاں صرف اتنا کرنا ہے کہ یہ حدیث بخاری سے پڑھنی، یہاں کوئی بات لکھی ہوئی ہے وہاں اس کے برعکس لکھی ہوئی ہے، واقعہ یہی ہے، یہی کہانی ہے وہاں، یہ ایک بات یہاں ایسی لکھی ہوئی ہے، مسلم شریف میں اور طرح لکھی ہوئی ہے، کوئی بات اس میں سے جہاں ان میں تعارض آ جائے نا تو آپ نے اس پر کچی پنسل سے گول دائرہ لگا دینا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کا کام ہے، آپ نے کر کے لانا ہے، کل پھر اس کی روشنی بتاؤں گا، آپ کریں گے آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ بخاری شریف 3522، مسلم شریف سے بھی بخاری شریف سے بھی، دونوں سے پڑھ کے نا دونوں پر نشان لگا کہنا ہے کہ اس میں اور اس میں کیا فرق ہے، کس کی جگہ پہ فرق ہے، کس جگہ اضافی فائدہ وہاں ملا ہے ہمیں، یہ تو آسان سا کام ہے، کرو گے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ چلو پڑھو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر پہنچی تو انہوں نے اپنے بھائی سے کہا کہ آپ انہوں نے اپنے بھائی سے کہا کہ آپ اس وادی کی طرف سفر کریں اور مجھے معلوم کر لے اس آدمی کے بارے میں جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ نبی ہے۔ معلوم کر لے نہیں، اس آدمی اس شخص کے متعلق معلومات حاصل کر کے لاؤ، میرے لیے اس شخص کے متعلق معلومات حاصل کر کے لاؤ، جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ نبی ہے، تو اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ آسمان سے خبریں لے کر آتا ہے، اس کے پاس آسمان سے خبر آتی ہے، اس کے پاس آسمان سے خبر آتی ہے اور اس کی بات کو سنو پھر میرے پاس آؤ۔ تو اس کے بھائی وہ چل پڑے یہاں تک کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اللہ کے نبی کی بات کو سنا، پھر وہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس آئے اور انہوں نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں نے اس آدمی کو دیکھا کہ وہ اچھے اخلاق کا حکم دیتے تھے اور اس کا جو کلام تھا وہ شعر اشعار وغیرہ پر مبنی نہیں تھا، اور اس کا کلام میں نے ان کو دیکھا کہ وہ اچھے اخلاق کا حکم دیتے تھے اور میں نے ان سے ایسا کلام سنا جو شعر نہیں تھا۔ تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چلیں اس کا ترجمہ میں کر دیتا ہوں۔ تو حضرت ابو ذر نے کہا ما شفیتنی مما اردت، جو میری مراد تھی نا اس میں آپ نے مجھے شفا یابی نہیں دی، تسلی نہیں کرے میری آپ نے، جو میں چاہتا تھا، جو میں چاہتا تھا نا، آپ جو خبریں لے کر آئے ان خبروں سے میری تسلی نہیں ہوئی جو میں چاہتا تھا، لہذا ابو ذر رضی اللہ عنہ خود زیادہ راہ ساتھ لیا، شنتن کا معنی مشکیزہ، شاباش، ایک مشکیزہ اٹھایا جس میں پانی تھا یہاں تک کہ مکہ ہے، تو مسجد پہنچے، مسجد حرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا اور یہ حضور کو پہچانتے نہیں تھے، اور یہ کریہ ان یسأل عنہ یعنی نبی علیہ السلام، اس بات کو بھی ناپسند سمجھا کہ کسی سے حضور علیہ السلام کے بارے میں پوچھیں، یہاں تک کہ کچھ رات کا حصہ ان کو پہنچ گیا، یعنی کچھ رات ہو گئی، یہ پھر وہاں لیٹ گئے، یعنی ابھی ابتدائی رات تھی، وہیں لیٹ گئے، تو حضرت علی نے ان کو دیکھا تو حضرت علی پہچان گئے کہ یہ کوئی پردیسی مسافر ہے، فلما رآہ تبعہ، جب انہوں نے ان کو دیکھا تو وہ ان کے پیچھے چل پڑے، یعنی ابو ذر رضی اللہ عنہ ان کے حضرت علی کے پیچھے چل پڑے، یہ جا رہے تھے تو وہ بھی پیچھے چل پڑے، ان دونوں میں سے کسی ایک نے دوسرے سے کسی چیز کے بارے میں نہیں پوچھا،
کو ساتھ لے گئے، وہاں اپنے پاس گھر میں مہمان سمجھ کے بس ٹھہرا دیا، پوچھا نہیں آپ کیسے آئے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ پھر حضرت ابو ذر نے اپنا وہی مشکیزہ اٹھایا اور اپنا زاد راہ اٹھایا اور مسجد کی طرف چل پڑے، اور وہ دن بھی ایسے ہی رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں دیکھا یہاں تک کہ صبح ہو گئی، یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ یہ پھر اپنے اسی نا زیادہ ہو، یہ اسم ہے، احتمل قربت اور مشیزہ اٹھایا وہ زیادہ ہو، اور اپنا زاد راہ اٹھایا، اپنا زاد راہ اٹھا کر مسجد کی طرف آ گئے۔ وہ سارا دن ایسا ہی رہا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ان سے سامنا نہیں ہوا، انہوں نے آپ کو دیکھا نہیں، یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ پھر حضرت ابو ذر دوبارہ اپنے سونے کے لیٹنے کی طرف چلے، یعنی جہاں کل لیٹے ہوئے تھے نا، حضرت علی پاس سے گزرے تو حضرت علی کے پیچھے چل پڑے، آج پھر اسے اپنی سونے کی جگہ کی طرف گئے۔ پھر وہاں سے حضرت علی کا گزر ہوا تو حضرت علی نے کہا، آج میں صرف ترجمہ کر رہا ہوں، اس پر اشکالات جوابات تحقیقات کل کریں گے۔ تو حضرت علی نے کہا، اما نال للرجل ان يعلم منزله فقامه، کیا اس شخص کے لیے ابھی اس بات کا وقت نہیں آیا کہ یہ اپنی منزل کا پتہ لگا سکتا، پھر وہیں جا کر قیام کرتا؟ فذهب به معه، آج بھی وہ ان کو اپنے ساتھ لے کر حضرت علی چلے گئے۔ تو ان دونوں میں سے آج بھی کسی ایک نے دوسرے سے کوئی چیز نہیں پوچھی، یہاں تک کہ تیسرا دن آ گیا، حضرت علی پھر اسی طرح لوٹے۔ فعاد علی مثل ذلك، حضرت علی نے پھر اسی طرح کیا، کیا مطلب؟ پھر اسی طرح اس کو اپنے ساتھ لے گئے۔ فاقام معه ابو ذر، ان کے ساتھ ٹھہرے۔ پھر کہا کہ حضرت علی نے حضرت ابو ذر سے، آپ مجھے بتاتے نہیں کہ اس چیز کے بارے میں جو آپ کو یہاں لے کر آئی ہے، اب کیا چیز آپ کو یہاں لے کر آئی، اس بارے میں بتاؤ۔ تو حضرت ابو ذر نے کہا، اگر تم مجھے عہد و پیمان دو کہ تم مجھے صحیح مقصود تک پہنچا دو گے، جو میرا مقصود ہے اس کی صحیح رہنمائی کرو گے، تو پھر میں کرتا ہوں۔ ففعل فاخبرہ، حضرت علی نے عہد و پیمان دیا تو انہوں نے بتا دیا کہ میں حضور سے ملنے کے لیے آیا ہوں، میں نے سنا ہے وہ اللہ کا رسول ہے۔ حضرت علی نے کہا، انہ حق، اس کا صحیح ترجمہ یہ ہے کہ جو خبر آپ کو پہنچی ہے وہ حق ہے اور وہ واقعی اللہ کے رسول ہے۔ اب حضرت علی نے کہا کہ جب کل صبح ہوگی میں صبح کروں گا تو تم میرے پیچھے چلنا، اگر میں کوئی ایسی چیز دیکھوں جس کے بعد جس چیز کو دیکھ کر مجھے تمہارے اوپر خوف آئے، یعنی تمہارے لیے نقصان دہ ہے، تو میں کھڑا ہو جاؤں گا، کأنی اریق الماء، میں ایسے کھڑا ہو جاؤں گا گویا کہ میں ابھی پیشاب کروں گا، میں اس طرح کھڑا ہو جاؤں گا گویا کہ میں ابھی پیشاب کروں گا۔ تو یعنی آپ چلتے رہنا، اگر میں چلتا رہوں تو تم بھی میرے پیچھے چلتے رہو، حتی تدخل مدخلی، یہاں تک کہ تم بھی وہیں داخل ہو جو میں داخل ہوں گا۔ تو حضرت ابو ذر نے ایسے کیا۔ اگلے دن حضرت ابو ذر فانطلق یکفوہ، حضرت ابو ذر حضرت علی کے پیچھے چلتے رہے یہاں تک کہ حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس داخل ہوئے، یہ ابو ذر بھی ساتھ داخل ہو گئے۔ حضرت ابو ذر نے حضور علیہ السلام کی باتیں سنی اور اسی جگہ مسلمان ہو گئے، یعنی فوراً مسلمان ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اپنی قوم کی طرف واپس چلے جاؤ، ان کو بتاؤ، خبر دو، یہاں تک کہ میرا معاملہ تمہارے تک پہنچ جائے۔ اسے کیا تشریح کا لفظ کروں گا؟ ابو ذر کہنے لگے، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں اس کلمہ بہا بکلمۃ توحید، میں اس کلمہ توحید کو ان لوگوں کے مجمع میں جا کر زور سے پکاروں گا، اونچی آواز میں کہوں گا۔ پھر ابو ذر نکلے یہاں تک کہ مسجد پہنچے اور بہت اعلیٰ اونچی آواز میں آواز دی، اونچی آواز میں پکارا، کہنے لگے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ پھر لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، ان کو مارا، یہاں تک کہ نیچے گرا دیا۔ حضرت عباس آئے، ان کے اوپر جھک گئے، کہنے لگے، تمہارا ناس ہو، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ قبیلہ غفار سے ہے اور تمہارے تاجروں کا راستہ ملک شام کی طرف ادھر ہی پڑتا ہے؟ تو حضرت عباس نے ان کو ان لوگوں سے بچا لیا، چھڑا لیا۔ پھر اگلے دن حضرت ابو ذر نے پھر ایسے کیا، پھر لوگوں نے مارا اور لوگ ان کی طرف سارو الیہ، لوگ ان کی طرف لپک پڑے، ٹوٹ پڑے۔ حضرت عباس پھر ان کے اوپر جھک گئے اور ان کو وہاں سے بچا لیا۔ اس کی تشریح اور تحقیقی مباحث کل کریں گے انشاءاللہ۔